نو ستاسو ملاقات به نن د پاکستان د سیمې یو ډیر زبردست انسان د خادم حسین شیرازی سره کوم. نو راځئ چې ګورو خادم حسین شیرازی سوئی. جی شیرازی بھائی کدھر جا رہے ہیں ابھی آپ؟ سر میں ابھی گھر جا رہا ہوں. اچھا. اور ہم لنچ کریں گے. اچھا. اور اس کے بعد انشاءاللہ اسٹیشن پہ جائیں گے. اسٹیشن پہ جائیں گے اس کے بعد؟ پھر اس کے بعد اسٹیشن جائیں گے 2-3 گھنٹے. رائٹ رائٹ. اس کے بعد گھر آ کے ڈنر کریں گے. اوکے اوکے سر. اوکے وش یو گڈ لک. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان میں اگر میں ایک پاپولر آرٹسٹ بن بھی جاتا تو یہ چیزیں مجھے وہاں میسر نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا آرٹسٹ کیا کما رہا ہے اور میں کیا کماتا. جب امریکہ میں آیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ پیسہ کمانا اور پاکستان اپنے خوبصورت وطن جا کے شو بزنس میں اپنا نام پیدا کرنا، اپنی پروڈکشن کے نیچے ایک پلے کرنا جس میں میں خود ہیرو کا رول کروں، ٹائٹل رول کروں اور خود ڈائریکشن دوں، خود فائنانس کروں، ایوری تھنگ. بہرحال جب میں یہاں آیا الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا عارف صاحب کہ مجھے اللہ پاک نے مجھ پر اتنی رحمتیں کی ہیں جن کا میں ہر وقت شکر گزار ہوں. اور جب یہاں میں آیا میں نے کام کیا الحمدللہ اس رب نے مجھے پیسہ دیا تو میری سوچ بدل گئی. ابھی میرے پاس الحمدللہ جو پیسہ ہے اگر میں پاکستان جا کے کچھ ایسا کام کروں کہ میرے جو غریب لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کھانے کے لیے اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، میں جا کے پاکستان اپنے وطن جا کے پرمننٹ طور پر ایک سوشل ورکر کے طور پر کام کرنا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی شو بزنس کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ وہ میری ڈریم تھی، وہ میری ماں تھی، وہ میرا سب کچھ تھا. میری یہ کامیابی جو آج الحمدللہ میرے اللہ پاک نے مجھے دی ہے یہ صرف اور صرف شو بزنس کی وجہ سے، کیونکہ وہ مجھے شو بزنس کی وجہ سے ہی سٹرگل کرنا پڑا اور اس ملک میں آنا پڑا. تو آئی لو شو بزنس، آئی لو شو بزنس پیپل. اینی باڈی belong to be show business, I love him. میں نے پیسے دے کے کام نہیں کیا عارف صاحب. جی سر، میں نے کہا کہ ڈراموں میں کام کرنے کے لیے سر میں نے اس لیے کہا کہ پیسوں کی ضرورت ہے کہ اگر آپ رچ آدمی ہیں، اگر آپ رچ ہیں تو ہر آدمی پاکستان ٹیلی ویژن میں ہر آدمی آپ کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھے گا. اگر آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے، ڈگنیٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی آدمی آپ کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھے گا. اور آپ کو گاڑی نہیں ہے، اچھے کپڑے نہیں ہیں، آپ کو کبھی بھی چانس نہیں ملے گا. کیونکہ میں نے جو سٹرگل کیا میں نے آپ کو بتایا کتنی مدت دوڑتا رہا. پتہ نہیں فرت اللہ قریشی صاحب کو مجھ پر کس طرح رحم آ گیا کہ کتنی مدت انہوں نے مجھے شاید دیکھا بھی ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پلیز فارگیو می. اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے یا نہیں، میں نے کتنے پلے دیکھے ہیں جن میں کافی لوگ جو کام کر رہے ہیں ان میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا، بہرحال پروڈیوسر وغیرہ ان کو چانس دیتے ہیں. میں اپنے سب ویور کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو حرکت عمل کو اپنا معمول بنا لو. اور اگر آپ لوگ میری طرح بننا چاہتے ہو، کیونکہ جو کام بھی کرنا چاہتے ہو سچے دل سے کرو اور لگن سے کرو، میرا اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا. جو میرا اللہ ہے وہ آپ کا بھی اللہ ہے. اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی، سیکریفائس کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی چیز بھی سیکریفائس کے بغیر، قربانی کے بغیر نہیں ملتی، اور جو مل جاتی ہے اس کا مزہ نہیں آتا. جنہوں نے چھوٹے بڑے لوگ سیریل کیا جس کے ہیرو شفیع محمد صاحب تھے اور ڈائریکٹر علی رضوی صاحب تھے، ان کے پاس میں گیا کام کے لیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کل آنا. دوسرے دن جب میں گیا انہوں نے مجھے ٹائم بتایا کہ تقریباً 11 بجے میرے آفس میں آنا. میں 11 بجے گیا ان کے آفس میں عارف صاحب. تو
میں نے ان کے آفس کا دروازہ باہر سے ناک کیا آہستہ سا، تو انہوں نے کہا کمان. تو جب میں نے دروازہ کھولا تو میں آپ کو کس طرح بتاؤں عارف صاحب، انہوں نے اتنے برے الفاظ میں میرے ساتھ پیش آئے کہ میں 3 دن لگاتار سوچتا رہا، روتا رہا، پریشان تھا، دکھی تھا کہ اتنے برے آدمی بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں. ان کے آفس میں تقریباً 20-25 بندے بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے لوگ کے ایکٹر، اور اس نے مجھے کہا کہ تم لوگ منہ اٹھا کے آ جاتے ہو ادھر، تمہیں تمیز نہیں ہے ٹی وی میں کام کرنے کی یہ. اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا عارف صاحب. میں نے دروازہ ناک کر کے اجازت چاہی، سر کین آئی کمنگ ان سائڈ، اور ہی انسلٹ می، ہی واز اینگری وتھ سم باڈی. بہرحال پتہ نہیں کیا چکر تھا، گاڈ نوز. دل کرتا ہے الحمدللہ فائنانسنگ طور پہ بھی ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں. تو اب تو دل کرتا ہے کہ ہر وقت لوگوں کی خدمت کروں، لوگوں کے مسئلے اللہ کے حکم سے حل کروں اور شو بزنس میں اپنا نام پیدا کروں، جو میں نے 1988 سے شروع کیا تھا اور کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی کیونکہ آئی واز پور مین اینڈ نو باڈی گیو می چانس اینڈ ناؤ آئی کین ڈو اینی تھنگ اف گاڈ وانٹ. اللہ کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹرائی کروں گا، کوشش کروں گا. صلہ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے. اللہ پاک بہت رحیم کریم ذات ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے جو بندہ چاہتا ہے. اللہ پاک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. الحمدللہ اس رب کا بڑا کرم ہے کہ ابھی مجھے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے اللہ نے آپ جیسے محسن بھائی پیدا کر دیے. اتنے اچھے میرے پیارے بھائی ابھی ٹی وی میں پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، بڑے نام ہیں، ایکٹر ہیں، جو میرے ساتھ 88 سے سٹرگل کر رہے تھے. ابھی ماشاءاللہ صاحب بہت بڑی پوسٹوں پر ہیں. ابھی وہ زمانہ نہیں رہا میرے بھائی، وہ پراؤڈ والا. بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ سب برے ہیں، صرف ایک آدمی نے میرا دل توڑا تھا. کوئی بھی دکھی انسان اگر میرے پاس آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کی یہاں سے مدد کروں گا، دل سے. مدد کرنے والی ذات میرے رب کی ہے. بہرحال اگر میں کسی کا وسیلہ بنوں تو مجھے اچھا لگے گا، اور میں انشاءاللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گا، سوچ بھی نہیں سکتا. کسی کو ڈسکریج نہیں کروں گا، کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کروں گا. ٹو 2004 میں جب میں پاکستان گیا تو کافی پروڈیوسر جو میرے جاننے والے تھے پرانے، تو انہوں نے ماشاءاللہ مجھے اپنے پلے میں کام دیا. میں نے تقریباً 6-7 پلے کیے. وہاں پہ میں 8 مہینے رہا. میں نے کافی پلیوں میں کام کیا اور ہر آدمی نے حوصلہ افزائی کی، پیار دیا، محبت دی. سب جانتے تھے. جی سر، سب جاننے والے تھے، اور کچھ انجان تھے جو گیا تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے وہ بھی جاننے لگ گئے اور جی سر، اور انہوں نے بڑا پیار دیا. عارف صاحب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہے، یہ ان کا بڑا پن تھا جو انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور انہوں نے مجھے کام دیا اور انہوں نے آفر دی اور ابھی بھی دے رہے ہیں، یہاں پہ بھی، یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی.